جناب زہرا کی دعا، یعنی اس کو ہم یوں موضوع دیں گے کہ دین و دنیا کی حاجات روائی کے لیے جناب زہرا نے کس طرح دعا مانگی یا کس طرح دعا کی تعلیم دی۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ اے پالنے والے، تو نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت کی توفیق عطا فرما۔ پہلی دعا کہ خداوندہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، جو کچھ بھی تو نے مجھے دیا، تو مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں اس پہ قناعت کروں۔ دیکھیں نا، قناعت جتنا بھی اللہ نے دیا ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اسی کے اندر انسان اس کو پورا کر دے۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ قناعت کہ پروردگارہ تو نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھے قناعت کی توفیق دے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے عیب پوشی فرما، یعنی میرے عیب کو چھپا۔ اب جناب زہرا میں کوئی عیب نہیں ہے، تمام عیبوں سے پاک، تمام طہارت کی ملکہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تمام عیبوں سے پاک ہیں، اس صاحب عصمت ہیں۔ لیکن یہاں پہ تعلیم کی کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو پروردگار سے یہ دعا کو تعلیم ہے کہ پروردگارہ یہ دعا مانگو کہ میرے عیبوں کو پوشیدہ کر، یعنی انسان کے اندر جو عیب ہیں وہ انسان دعا کر پروردگارہ تو میرے عیبوں کو چھپا۔ اس لیے کہ بعض روایت میں ہے کہ اگر لکھا اگر رشتہ داروں کو اور خاندان والوں کو اگر عیب پتہ چل جائے تو تمہارا جنازہ بھی نہیں دفنائیں گے۔ یہ جملے ہیں ایسے، کم و بیش مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، میری نگاہ سے گزرے ہیں روایت میں جملے۔ تو انسان کے عیب اگر کسی کو پتہ چل جائے، اور آج بھی معاشرے میں ایسا ہی ہے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کسی کے عیب اگر پتہ چل جائے تو ویسے بھی ہے روایت میں کہ عیب چھپاؤ، کیونکہ یہ ایک صفت اللہ کی صفت ہے نا، وہ روایت پہلے آ گئی ہے کہ مومن میں 3 صفتیں جب تک نہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس میں ایک صفت اللہ کی ہے، ایک صفت اس کے رسول کی ہے، اور ایک صفت اس کے وصی کی ہے۔ اللہ کی صفت کون سی ہے؟ ہاں، یعنی کیا ہے اس روایت میں کیا ہے کہ جس طرح اللہ دوسروں کو عیبوں کو چھپاتا ہے، مومن کا کام ہے وہی دوسروں کے عیبوں کو چھپائے۔ یعنی ایک تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے عیب کو چھپائیں، اور جناب زہرا نے بھی دعا کہ پروردگار تو میرے عیب کو چھپا، یعنی عیب چھپانا صفت کس کی ہے؟ خدا کی صفت۔ آج دیکھیں انسان میں، ہر انسان میں عیب ہے، ایک انسان میں کچھ نہ کچھ نقص ہے یا عیب ہے، لیکن خدا نے اس کو پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ تو دوسری دعا کیا ہوئی؟ عیب پوشی، پروردگار میرے عیب کو عیب پوشی فرما۔ تیسری دعا، مجھے سلامتی عطا فرما اور موت سے قبل بخش دے۔ دعا کیا ہے؟ پروردگار مجھے سلامتی عطا فرما، یعنی انسان اپنے لیے دعا کرے خداوندہ مجھے سلامتی عطا فرما اور موت سے پہلے مجھے بخش دے، یعنی انسان یہ دعا مانگے پروردگارہ جب تو مجھے میری موت آئے اس سے پہلے میرے سارے گناہ بخشے جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں جائیں تو گناہ لے کے جائیں، بلکہ خدا سے ہر وقت یہ انسان دعا کرے کہ پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد چوتھی دعا، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب دیکھیں نا، ملکہ تطہیر ہے، ٹھیک ہے نا، کائنات کی وہ خاتون ہے جو اول سے لے کر آخر تک ان سے افضل کوئی خاتون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دعا مانگنے کا طریقہ کار بیان کر رہی ہیں، پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی یہ انسان کے لیے کہ انسان ہر وقت یہ دعا مانگے، ہر وقت پروردگارہ جو میرے گناہ ہے وہ بخش دے۔ اس کے بعد پانچویں دعا، اپنی رحمت شامل حال رکھ، یعنی انسان ہر وقت کیا دعا مانگے؟ اپنی رحمت شامل حال رکھ، کیونکہ اگر ایک لمحہ بھی ایسا ہے، پیغمبر کی ایک دعا میں ہے، جو 4 دعائیں ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، پیغمبر کی ایک دعا یہ ہے کہ خداوندہ ایک لمحہ، یعنی ایک لمحہ، یعنی کہتے ہیں نا پلک جھپکنے سے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا خدا سے پروردگارہ ایک لہجہ بھی ایسا نہ ہو کہ تیرا لطف و کرم مجھ سے ہٹ جائے، تیری رحمت مجھ سے ہٹ جائے، ایسا نہ ہو ایک لمحہ بھی، یعنی ایک لہجہ جیسا، شاید لمحہ بھی زیادہ، ایک لہجہ جیسا کہتے ہیں، یعنی اللہ کا رسول یہ دعا کر رہا ہے خداوند متعال سے، پروردگارہ ایک لہجہ ایسا نہ ہو کہ جس سے تیرا لطف و کرم مجھ سے ہٹ جائے، یعنی ہر وقت مجھے تیرا لطف و کرم چاہیے، ہر لہجے مجھے تیرا لطف و کرم چاہیے۔ جناب زہرا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پر اپنی رحمت شامل حال فرما، یعنی خداوندہ، یعنی ہم یہ دعا کریں کہ پروردگارہ ہر وقت تیری رحمت ہمارے شامل حال رہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکیں گے۔ خدا کے آج ایک لہجہ بھی آپ سوچیں اگر خدا کا لطف و کرم اور رحمت ہٹ گئی تو انسان کا کیا حال ہوگا؟
یعنی کبھی بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. ہاں کبھی مجھے میں یعنی یہی ہے کہ ہر وقت کیا دعا کرنی ہے, ہر وقت خدا سے کہ پروردگارہ تیری رحمت شامل حال رہے. بس ایسا وقت نہ ہے کہ کوئی ایک لہجہ کوئی ایک لمحہ جو ہے وہ خدا کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں. کبھی بھی انسان یہ نہ ہو, بلکہ یہی دعا کرے خداوندہ اپنی رحمت شامل حال رکھو. پھر اس کے بعد کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 5. چھٹی دعا, بار الہ جو کچھ میرے مقدر میں رکھا ہے اس میں مجھے آزمائش میں نہ ڈال. یعنی بعض جگہ لکھا ہے یہ بھی ہے, اور بعض جگہ یہ بھی ہے کہ خداوندہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے. یعنی جناب زہرا کر رہی ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو کائنات بھی ان کے مقدر سے بالا تر ہے. جو بھی یعنی یوں صحیح کہ کائنات بھی چھوٹی شہشت, یعنی پھر طریقہ کار ہے کہ خداوندہ جو میرے مقدر میں ہے میرے لیے اس کو آسان کر دے. اور اس کا تھوڑا جو کچھ میرے مقدر میں نہیں ہے, جو کچھ میرے مقدر میں نہیں اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے آسان کر دے. یعنی ایک جملہ یہ ہو گیا, یعنی 2 جملے ہو گئے. جو کچھ میرے مقدر میں ہے اس میں اسے میں آسان کر دے, اور جو کچھ میرے مقدر میں نہیں ہے اس کا مجھے غم نہ ہو. جو کچھ میرے مقدر میں نہیں ہے اس کا غم نہ ہو, اور جو کچھ میرے مقدر میں اس کو میرے لیے آسان کر دے. یہ 2 جملے ہو گئے. کتنے جملے ہو گئے کل ملا کے؟ 7. ٹھیک ہے. 8واں جملہ, اے میرے معبود, والدین اور جو بھی مجھ پر حق ہے, جن کا مجھ پر حق ہے, یعنی میرے والدین کا اور جن کا بھی حق ہے, اسے جزائے خیر سے نواز. یعنی اپنے والدین کے لیے دعا, اور جن کا مجھ پر حق ہے, کوئی چھوٹا موٹا کسی کا کوئی حق ہو تو خداوندہ سے تو پروردگارہ دعا ہے کہ خداوندہ انہیں جزائے خیر سے نواز, انہیں جزائے خیر عطا فرما. 9واں جملہ, اے اللہ جس مقصد کے لیے مجھے خلق کیا ہے مجھے انہی میں مشغول رکھ. یعنی اب کیا دعا کر رہی ہیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جس مقصد اسی کی توفیق دے, اسی کے اندر خدا سے دعا کہ پروردگارہ جس مقصد کے لیے تو نے اگر مجھے خلق کیا ہے, جس مقصد کے لیے بھی خلق کیا ہے اس مقصد میں ہی مشغول رہوں. یعنی اگر جیسے عبادت کے لیے خلق کیا, بندگی کے لیے خلق کیا, تو میری ساری زندگی کس میں گزرے؟ بندگی میں گزرے. ساری زندگی کس میں گزرے؟ عبادت میں گزرے, تیری اطاعت میں گزرے. خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو نافرمانی میں. یعنی جناب زہرا یہ تعلیم فرما رہی ہے سبحان اللہ کہ اگر ہم دعا کیا مانگیں خدا سے, ہم یہ کہ پروردگارہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم اسی مقصد میں ہمیں مشغول رکھ. یعنی وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت, بندگی, خدا سے روگردانی نہیں کرنا, خدا سے تقرب حاصل کرنا, گناہوں سے بچنا, نافرمانی نہ کرنا, یہ تمام چیزیں. تو یہ انسان دعا مانگے پروردگار سے. یعنی آپ سوچیں کہ کیا دعا مانگنی ہے دنیا اور آخرت کی. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا اس جملات میں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. یعنی ہم یہ دعا ہے پروردگارہ تو تیری رحمت شامل ہے, ہر وقت شامل حال رہے. پھر جو میرے مقدر میں ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور جو میرے مقدر میں نہیں رکھا اس کا مجھے غم ہی نہ ہو. یعنی اگر جو میرے پاس میرے مقدر میں نہیں ہے اس کا غم نہ ہو, پریشان نہ ہو. ہاں اس کے لیے پریشان نہ ہو. یعنی جبکہ دیکھا جائے تو پوری کائنات انہی کی ہے, کائنات ان کی. لیکن میں نے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم, کہ دیکھو آپ دیکھیں کہ جناب زہرا خدا کی بارگاہ میں کس طرح دعا مانگ رہی ہیں اور کس طرح تعلیم دے رہی ہیں کہ دیکھو اللہ سے اس طرح آپ نے مانگنا ہے. یہ ہے طریقہ کار. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اور وہ امور جس کی کفالت کی ذمہ داری خود تو نے لی ہے. یعنی وہ امور کہ جس کی ذمہ داری تو نے لی ہے, وہ امور جس کی تو نے لی ہے ان میں مشغول نہ فرما. یعنی وہ کام, یعنی جناب زہرا کہہ رہی ہیں پروردگارہ وہ کام جس کی ذمہ داری تو نے لی ہے اس پہ میں مشغول نہ ہوں. یعنی وہ میرا کام نہیں ہے. میرا جو کام ہے خدا کی تیری بندگی کرنا, تیری اطاعت کرنا, وہ میرا, اس پہ مجھے مشغول فرما. اور جو کام تو نے رکھے ہیں اب تیرے ذمہ ہیں, جس کی کفالت تو کر رہا ہے, اس سے میں مجھے مشغول ہی نہ فرما. یعنی میں اس جسے آج ہم کہتے ہیں مطلب بہت سے کام ہیں خدا کے, روزی دینا خدا کا کام ہے. اب ہم روزی کی محنت کرنا ہمارا کام ہے, لیکن روزی دینا خدا کام ہے. زندگی, موت, بہت سارے کام خدا کے کام ہیں. اس میں ہم مشغول نہ رہیں, اس میں ہمیں نہیں سوچنا, بلکہ ہمیں مشغول کن کاموں میں رہنا, مشغول یعنی مصروف ان کاموں میں رہنا ہے جس کاموں کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, ان کاموں میں مشغول رہنا. اور جس کی کفالت, جس کی ذمہ داری تو نے رکھی ہے اس میں ہمیں مشغول رہنا. کتنی ہو گئیں؟ 10. کتنی رہ گئیں؟ 4.
مجھے عذاب نہ دے، تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں. یعنی انسان اپنے لیے دعا کرے کہ خداوندہ مجھے عذاب نہ دے، میں تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں، یعنی تو مجھے معاف فرما. یعنی ہر وقت انسان یہ دعا کرے، پروردگار سے دعا کرے خداوندہ تو مجھے معاف فرما، جو میری خطائیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہیں وہ معاف فرما. پھر اس کے بعد 12 اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے محروم نہ کر. یعنی جو سوالات میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں اس سے مجھے محروم نہ کر. یعنی انسان خدا سے ایک ہے پروردگارہ میں تجھ سے جو سوال کر رہی ہوں یا جو کر رہا ہوں تو مجھے سے محروم نہ کر. اب یعنی یوں کہیے کہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں خداوندہ جو حاجات میں تیری بارگاہ میں لے کر آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں اسے تو مجھے محروم نہ لوٹا. یعنی ہم خدا سے ایک طرح سے یعنی دعا کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پروردگارہ ہم جو سائل ہیں، ہم جو سوال کر رہے ہیں تو اس سے ہم سائل ہیں، سوال کرنے والے ہیں. ہم جو اپنی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں لے کر آ رہے ہیں، ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں پروردگارہ یہ دعا جو ہم تیرے سے کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں محروم نہ فرما، یعنی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پھر اس کے بعد ہے 13واں، ہاں خدایا اپنے مقام اور مرتبے کو میرے نفس میں عروج فرما. کیا مطلب؟ یعنی خدا دعا کیا کر رہی ہیں پروردگارہ اپنے مقام اور مرتبے کو، یعنی خداوندہ تیرا جو مقام اور مرتبہ ہے، مقام و مرتبہ اس کو میرے نفس میں عروج فرما. یعنی تیری معرفت اتنی ہو کہ جو تیرا مقام و مرتبہ ہے وہ اس کو میں وہاں تک سمجھ سکوں، پہنچ جاؤں. یعنی ہم اگرچہ ہم تو نہیں پہنچ سکتے، ہاں توحید، ہم تو جتنا بھی خدا کو سمجھے کم ہے، یعنی جتنا بھی سمجھ سکتے ہیں. اب یعنی خود کہہ رہے ہیں پروردگارہ تیرا جو مقام ہے، تیرا جو مرتبہ ہے اس کو عروج میں میرے نفس کے اندر کیا ہو، اس کو عروج فرما، یعنی میں تیری معرفت کو حاصل کر سکوں. اور وہ والی معرفت جو مقام اور مرتبت رکھتی ہے، اس مقام و مرتبت پہ جو تیری معرفت ہے اس کو میں حاصل کروں. یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خداوندہ تیری جو معرفت ہے اس سے میں حاصل کر سکوں، میرے نفس کے اندر یعنی وہ چیز پیدا ہو جائے کہ جو تیرا مقام اور تیری معرفت ہے اس کو میں حاصل کر سکوں. یعنی اب انسان کے لیے تو یہ کہ خدا کی جتنی بھی معرفت حاصل کرے گا اس کے لیے اتنی کم ہے جتنی انسان حاصل کر سکتا ہے. یعنی انسان کو عروج کی طرف جانا چاہیے، آگے کی طرف جانا چاہیے. یعنی ہم جتنا بھی پڑھیں کہ پروردگارہ تو ہے سب کچھ، ہر چیز تو ہے. عزت تو نے دی، دولت تو نے دی، مقام تو نے دیا، منصب تو نے دیا، علم تو نے دیا، زندگی تو نے دی، موت دینے والا تو ہے، مال دینے والا تو ہے، تمام نعمتیں جو ہیں وہ پروردگار. یعنی جب انسان اس طرح ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مرحلے پروردگار، یعنی شاید کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ خدا کی معرفت تو بہت اعلیٰ اور بلند ہے، یعنی انسان جتنا سمجھ سکے. یعنی یہ بھی ایک دعا ہے کہ خداوندہ تیرا مقام و مرتبہ جو میرے نفس کے اندر وہ عروج دے دے، یعنی اس عروج یعنی بالا تر مقام تک میں پہنچ جاؤں، یعنی پہنچا دے. پھر آخر میں فرمایا خداوندہ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال جو تیرے پسندیدہ ہیں ان کی کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی کیا فرما رہے ہیں جناب ذرا، کیا فرما رہی ہیں پروردگارہ وہ اعمال جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہیں، وہ اعمال جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہیں، یعنی خدا اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو اعمال تیرے پسندیدہ ہیں ان کے کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یعنی ہر بندہ یا بندی جسے کہہ سکتے ہیں، بندے کے ساتھ بندی آئے گی یعنی خاتون، شخص اور خاتون، تو وہ کیا ہے کہ یعنی پروردگار سے یہ دعا کرے کہ خداوندہ پروردگارہ ہمیں جو تیری اطاعت ہے، جو تو اطاعت کے ساتھ ساتھ تیرے وہ تمام پسندیدہ اعمال جسے تو پسند کرتا ہے اسے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یعنی خود ایک دعا کرے انسان، جو کوشش تو کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر لیا، زیارت پہ بھی گئے، تمام اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی یہ دعا کرتا رہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو جائے. دیکھیں انسان ہے، کہیں سے بھی خدا نہ خاصہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا انسان ہر وقت یہ دعا کرتا رہے کہ پروردگارہ تیری اطاعت کے ساتھ ساتھ جو تیرے پسندیدہ اعمال ہیں انہیں بھی عطا کرنے کی ہمیں جو توفیق عطا فرما. پھر آخری جملہ، اسی کے ساتھ یہ 14 جملے تھے، اس کے ساتھ کو اگر اسی جملے کو ملا دیں یعنی اور وہ اعمال جو تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ان سے مجھے دور رکھ. وہ اعمال جو ناپسندیدہ ان سے ہمیں دور رکھ. یعنی آپ نے دیکھا یہ 14 جملے ہیں جو جناب ذرا سلام اللہ علیہ نے، اور بھی روایتوں میں آپ کو اور بھی مل جائیں گے، صرف یہ 14 نہیں ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں آپ کو اور بھی جملات مل سکتے ہیں. بہت ساری دعائیں، بہت طولانی دعائیں بھی ہیں جناب ذرا سلام اللہ کی،
اسی کتاب میں آپ کو جو میں نے کتاب کا نام بتایا اس میں مختلف مل جائیں گے آپ کو. لیکن یہ ایک پیراگراف میں ایک دعائیں تھیں, اس کو مختلف انہوں نے لکھا تھا چلا تھا. اس پیراگراف کو ہم نے جب دیکھا تو اس میں وہ دعائیں بھی ملی جو پہلے بھی کہیں ملی تھی ہمیں 6 دعائیں, اور مزید دعائیں جو میں نے تو 14 دعائیں ہوگی. آپ اس کو ایک مجلس میں ایک درس میں بیان کر سکتی ہیں. اس میں ابھی تو خیر وقت نہیں تھا, ورنہ آپ ہر دعا کے ساتھ ساتھ کوئی واقعہ بھی بیان کریں, کوئی حدیث معصوم کی حدیث کو بھی بیان کریں تو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ 14 دعائیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. ٹھیک ہے, درود پڑھیں محمد و آل محمد.